آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم کسی برائی کو دیکھو، برائی کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف عمل کرتا ہوا دیکھو، تو تمہارے ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو اس برائی سے باز رکھنے کے لیے اپنے زور بازو کا استعمال کرو، یعنی ہاتھ سے روکو۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا، اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکے، تو دوسرا درجہ ایمان کا یہ بتلایا گیا کہ اس کو زبان سے بول کر روکو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ برائی ہے۔ اور اگر یہ بھی صلاحیت تم میں نہ ہو، یعنی زبان سے بول کر روکنے کی بھی صلاحیت نہ ہو، تو تیسرا درجہ ایمان کا یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کو دل میں برا سمجھو۔ اب دل میں برا سمجھنے کی یہ واضح اس کی تشریح ہے کہ آپ جس کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا مخالف سمجھتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں، تو آپ اس سے راہ و رسم برقرار نہیں رکھتے، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور برا سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس سے دور ہو جاؤ، اس لیے ہو جاؤ کہ تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں یہ غلط کام کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں اور وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ یہ اس کی مختصر سی تشریح ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اس حدیث کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن جب کسی کی برائی پر نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے، تو ایسے ہی لائق فائق لوگ یہ بولنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں کہ بھائی کسی کی برائی بیان مت کرو، کسی کو رسوا مت کرو، ہاں، اور کسی کے تعلق سے مت کہو، اگرچہ کہ وہ حقوق۔ دیکھیے آپ، دو گناہ ہیں، ایک گناہ خالص اللہ کے لیے ہے، رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ رب کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ روزہ حقوق اللہ ہے، ہاں، عبادات حقوق اللہ ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے وہ بندے کا بندے سے معاملہ ہے، اور یہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ جب تک وہ بندہ تجھے معاف نہ کرے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اٹل ہے۔ اب جو حقوق العباد کی کھلے طور پر خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے اور اللہ کی امانتوں کو لوٹ رہا ہے، جو دلالی کر رہا ہے، اور جو مسلمانوں کے اہم مسائل سے پہلے تو ہی کرتے ہوئے حکمران ٹولے کی چاپلوسی کر رہا ہے، یہ ان کو اچھے دکھ رہی ہے۔ اور جب ان کے چہرے پر سے مکروہ چہرے پر سے نخام نکالا جا رہا ہے تو یہ پھڑپڑا نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے یہ، اور بول رہے ہیں کہ برائی بیان مت کرو، تو پھر آپ یہ حدیث کے منکر ہو گئے، آپ منکر ہو گئے۔ اور جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کو برائی کا احساس جب تک نہ دلائے وہ برائی سے باز نہیں آتا۔ اور اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے اور اس کے ساتھ اپنی دوستی کو برقرار رکھیں گے تو ظاہر بات ہے تو وہ تو یہی سمجھیں گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں حرام کی دولت کما رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، کیونکہ فلاں مولانا میرے ساتھ ہے، فلاں مولانا میرے ساتھ ہے، فلاں مفتی صاحب میرے ساتھ ہے، ہاں، فلاں میرے ساتھ ہے۔ اگر میں غلط کرتا تو یہ لوگ ساتھ کہیں کو رکھتے تھے، ہاں، ظاہر بات ہے۔ تو یعنی آپ کا اس کو ساتھ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے برائی کے جو گناہ ہیں آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے کچھ گناہوں کو، کچھ غلطیوں کو کسی بھی طریقے سے آ رہے ہیں، تو آپ
یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے نا خاندان کی رسوائی ہو رہی. تو سوال یہ ہے جو ام الخبائث جس کو کہا گیا ہے، ہاں، کیا وہ چیز استعمال کرنے سے پہلے اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں؟ تو کیا یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں جو گناہ کبیرہ پر جو سزائیں مقرر کی ہے، اور وہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سزا عوام کے سامنے لگائی جائے. واہ، کیا پڑھے صاحب آپ، ہاں، سزا عوام کے درمیان میں دی جائے تاکہ عوام کو اس کی سزا سے خود سبق لینے کا موقع ملے. اب جہاں پر اسلامی قانون ہے، ہاں، ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو کمرے میں لے آ کے نہیں کاٹتے، مجمع کو جمع کیا جاتا ہے چورستے پر، درے مارے جاتے ہیں تو چورستے پر، ہاں، سر قلم کیا جاتا ہے تو پبلک کو جمع کر کے. تو کیا اللہ کے یہ حکم سے آپ بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا باغی ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ 4 آدمی میں اس کو سزا دو، اور اس لیے دو کہ تاکہ اس کو احساس ہو جائے. اب ہاتھ کٹ گیا چور کا، اب آپ بولیں گے بھائی پورے خاندان میں اس کی رسوائی ہو رہی، ہاتھ کئی کو کاٹے، تو کیا اللہ سے بغاوت نہیں ہے؟ ہاں، بیچ راستے پہ اس کو درے مار رہی، ارے اتنے لوگ دے رہی، اس کی عزتی چل بے عزتی ہو رہا انہیں. ہاں، انہیں گناہ کیا سو اس کا اثر نہیں ہے، آپ کو سزا کا اثر ہو رہا. تو کیا یہ شریعت محمدی سے بغاوت نہیں ہے؟ یہ بغاوت نہیں ہے؟ ہاں، کیا اس حدیث کے مطابق یہ کہنا جو نا صحیح ثابت ہو جاتا کہ کسی کے گناہوں کو برائیوں کو سامنے مت لاؤ اگرچہ وہ پوری قوم کا گناہ گار ہے؟ ہاں، پوری قوم کا گناہ گار ہے، کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کو دلالی کرنے والا بڑا نیک پارسا ہے آپ کی نظر میں. ہاں، کیا ہے دین کو تماشا بنا کے رکھے؟ ہاں، ارے بولنے کا شوق ہے تو حق کی بات کرو. ہاں، اسلام کے مسلمانوں کی حق کی بات کرو. مسلمانوں کی حق تلفی ہو رہی، زبان نہیں کھلتی. مسجد شہید ہوئی، زبان نہیں کھلتی. امام موذنوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا، زبان نہیں کھلتی. ہاں، حکومت مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہی، زبان نہیں کھلتی. کیا آپ کو اللہ کے دربار میں اس کی بات پوچھ نہیں ہوں گی؟ ہاں، جتنے مسند رشد و ہدایت پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے میرا سوال ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دینا نہیں پڑے گا کہ مسلمان تم پر تکیہ کیے ہوئے تھے، تمہیں قوم کے رہبر تھے، اپنے آپ کو رہبر بنا کے پیش کر رہے تھے؟ ہاں، تو کیا ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا آپ کا کام نہیں ہے؟ ہاں، مساجد کے امام و مؤذنین کے لیے آواز اٹھانا کام نہیں ہے؟ مساجد کی شہادت پر آواز اٹھانا کام نہیں ہے؟ ہاں، نہیں ہے؟ آخر کس جانب قوم کو لے جایا جا رہا ہے؟ کس جانب قوم کو موڑنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی گناہ آپ لوگ کرتے جاؤ، اور اگر آپ کی کوئی نشاندہی کرا تو ہم ہیں بولنے والے. واہ، کیا دین کی خدمت ہو رہی صاحب، کیا اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ ہاں، تو جو الفاظ کہے جا رہے ہیں ان کو سمجھ کر کہیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ کے الفاظ شریعت محمدی سے کہیں ٹکرا تو نہیں رہے ہیں. کھلے طور پر ٹکرا رہے ہیں، کھلے طور پر ٹکرا رہے ہیں. جب تک ایک بیمار کو اس کی بیماری کی وجہ نہیں بتائی گئی اور اس کا احساس نہیں دلایا گیا تو اس بیماری کی وجہ سے وہ بیمار دور نہیں ہوتا، اس کی بیماری نہیں جاتی، علاج سے بیماری نہیں جاتی. جو وجہ سے بیماری آئی اس کا علاج ہونے سے بیماری جاتی. یہ تک ہوش نہیں ہے. ہاں، فقط کچھ بھی جو ہے نا آئے عوام کے سامنے جو ہے نا بول کہہ دیے ہیں. ہاں، تو پہلے کہنے سے پہلے تھوڑے اطراف کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے شریعت محمدی کیا ہے. آپ یہ بولیں گے کہ یہاں شریعت محمدی لاگو ہے، نہیں ہے، اس واسطے سے خاموش بیٹھے ہوئے، اس لیے خاموش بیٹھے ہیں. کم از کم جو ہے نا ایمان کا دوسرا درجہ تو استعمال کر سکتے. یہ تو قانون آپ کو اجازت دیا، یہاں پر ہمارے بھارت کے قانون میں اجازت نہیں ہے.
زبان سے کہہ تو سکتے ہیں، تیسرا برا تو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی کہہ رہا تو اس کو کہنے دے رہی، نہ اس کو برا سمجھ رہی. تو پھر کیا یہ حدیث شریف کے، اس حدیث شریف کے خلاف اور اس کو جھٹلانے کے جو ہے نا یہ بات جو ہے نا سامنے نہیں آ رہی؟ غور و فکر کریے، سوچیے آپ. جب تک کہ برائی کی نشاندہی نہیں کی گئی وہ برائی مٹتی نہیں. اور جس بھی انسان سے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو دوست رکھنا قوم سے جو نا غداری کرنے کے برابر ہے، غداری کرنے کے برابر ہے. حقوق العباد کا جو دشمن ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. ارے اللہ اس کو دوست نہیں رکھنا چاہ رہا تو آپ ہم کون ہوتے رکھنے والے؟ آپ ہم ہوتے کون رکھنے والے؟ تو یہ بات غور و فکر کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہہ دینا ہے، میڈیا میں آنا ہے تو کچھ بھی کہتے چلے جاؤ. تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. مدنی شفا پاؤڈر. کیا آپ قبض سے پریشان ہیں؟ کیا آپ موٹاپا سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کا پیٹ بڑا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو کولیسٹرول ہے؟ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مدنی شفا پاؤڈر استعمال کیجئے اور معدے کی جملہ بیماریوں کو بھگائیے. شوگر بی پی کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرہیز نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. ہماری دوائیاں ان پتوں پر دستیاب ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد. مرحبا یونانی میڈیکل اسٹور، اپوزٹ چار مینار ہاسپٹل، لیڈیز گیٹ، فائر اسٹیشن روڈ، چار مینار، حیدرآباد. مدرسہ دینیہ محمودیہ نیر سوہانہ فنکشن ہال، بسائڈ مسجد نور الہی، چندران گٹا، حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رقم